کہ جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قوم کا شامل تھا، آج وہ جذبہ پاکستان بچانے کی تحریک میں اس قوم کا اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ وہ شامل ہے۔ اور اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ ہے، اور وہ اس لیے عمران خان اور ان کی اہلیہ اور جتنے بھی مظلوم اور بے گناہ خواتین و حضرات جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ اس لیے ہے کہ 8 فروری کو اس قوم نے اسی لیڈر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ unprecedented in the history of پاکستان میں کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بلہ بند، انتخابی نشان بند، کینڈیڈیٹ بند، کیمپین بند، لیڈر بند، لیڈرشپ بند، انٹرنیٹ بند، فون بند، لیکن اس قوم کا جذبہ بلند۔ اس قوم کے نوجوان 70% آبادی 40 سال سے کم عمر کی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ایک جاگتی ہوئی قوم ہے، اور یہی بہت بڑی ایک ہمارا حاصل ہے، ہماری جیت ہے۔ عمران خان نے ہم جیسے 1996 میں جب میں ان کے ساتھ آیا، 1996 میں بہت چھوٹا تھا، ابھی بھی میں چھوٹا ہوں نا چھوٹا، میں بہت چھوٹا تھا۔ یہاں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، اچھا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی، ہم اس کارنر اتنے ہی لوگ تھے شاید ایک میٹنگ میں تھے، ایک بات کی اس کارنر میٹنگ میں عمران خان نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے۔ آپ ذرا مجھے اپنی تالیوں کی گونج میں بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں، اور وہ وعدہ تھا، ایک سیکنڈ وعدہ سنے آپ نے پھر بتانا ہے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں۔ عمران خان نے ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی جھکے گا، اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دے گا۔ عمران خان نے یہ بات کیوں کی تھی اور وعدہ کیسے پورا کیا؟ عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا اس قوم کی خود مختاری کو، عزت نفس کو بحال کر کے۔ پوچھیں ان اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کس طرح بیرون ملک کو اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے تھے۔ سیلف اسٹیم بحال کی، اس قوم کی خودداری کو، خود مختاری کو عمران خان نے بحال کیا، اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ ہے وہ عمران خان، یہ ہے وہ عمران خان جنہوں نے اس قوم سے یہ وعدہ کیا اور پورا کر کے دکھا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے، اور ایسا ہوگا جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی اور عمران خان یہاں بیٹھے ہوں گے، اور میں بلاؤں گا کہ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہے آپ، پاکستان کے انتخابی نشان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، ان پی ڈی ایم والوں کے لیے طوفان ہے آپ، اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہے آپ، عمران خان ہے آپ۔ یہ جلد ہوگا۔ آج بھی 4 بڑے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہے۔ نمبر 1 انسانی حقوق کی پاسداری، نمبر 2 ہمارے آئین کی بالادستی، نمبر 3 آزاد عدلیہ، اور نمبر 4 آزادی رائے۔ یہ سارے چاروں کے چاروں چیلنجز آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ ہم نے قوم بن کر ان سب کو، اپنے ان چیلنجز کو دور کرنا ہے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں بنانا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان، آئے مل کے اللہ سے یہ دعا کریں۔ میں مسافر ہوں 100 رستے راس آئے ہیں مجھے، میں مسافر ہوں 100 رستے راس آتے ہیں مجھے، میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے۔ یہ جو میری حالت ہے میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، میرے ہر فیصلے میں اے پروردگار عالم تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو
وہ میرا ارادہ کر دے، وہ میرا ارادہ کر دے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اچھے دن آتے ہیں نا، کتنے برے دن آئے، ہم سب اللہ اللہ کر رہے تھے، برے دن تھے، اب تھوڑے بہتر دن ہیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید بہتر دن آئیں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، بھڑک مت ماریے گا۔ سیاسی لوگ ہیں، بھڑکے بہت مارتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ویسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سمندر میں کشتی میں تھے اور صاحبانوں نے چاروں طرف سے آ گھیرا اور تم پہ مصیبت آئی، تو اس وقت تم نے صرف اللہ کو یاد کیا، اور جب میں نے تمہیں خشکی پہ پہنچا دیا، یعنی کہ تمہاری مصیبت تم سے ہٹا دی، تو تم اللہ کو بھول گئے، اور در حقیقت انسان بڑا ناشکرا ہے۔